نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلام کی بنیاد جن عقائد پر ہے ان میں توحید اور رسالت کے بعد اہم ترین عقیدہ آخرت کا عقیدہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد ایک ایسی دائمی زندگی سے سابقہ پیش آئے گا جس میں اسے ان تمام کاموں کا حساب دینا ہوگا جو اس نے دنیا میں انجام دیے۔ اسی دائمی زندگی کو آخرت کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے جا بجا یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ آخرت میں انسان کو اپنے نیک اور اچھے کاموں پر انعام اور برے کاموں پر سزا دی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پس جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے آخرت میں دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ آخرت کی یہ دائمی زندگی اگرچہ فی الحال ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن آخرت کی جزا و سزا در حقیقت ہماری اس دنیاوی زندگی کا لازمی تقاضا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کا یہ نظام کتنے مضبوط، مستحکم اور حکیمانہ اصولوں پر چل رہا ہے، تو یہ لازماً اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ اسے کسی ایسے علیم و حکیم خالق نے پیدا کیا ہے جس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ آباد ہیں، ان میں شریف بھی ہیں، شریر بھی، پرہیزگار بھی ہیں، گنہگار بھی، ظالم بھی، مظلوم بھی۔ لہٰذا اگر یہ دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہیں اور اس کے بعد کوئی زندگی آنے والی نہ ہو تو یہ سارا کارخانہ بیکار ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ اس طرح نہ اچھے آدمیوں کو ان کی نیکی کا کوئی انعام مل سکتا ہے، اور نہ گنہگاروں اور ظالموں کو ان کے ظلم اور زیادتی اور نافرمانی کا بدلہ دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات خالق کائنات کی حکمت سے ممکن نہیں کہ وہ ظالموں اور مظلوموں اور نیکوں اور بدکاروں کے ساتھ ایک ہی جیسا معاملہ کرے۔ لہٰذا یہ کائنات خود اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مرنے سے انسان کی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتی، بلکہ مرنے کے بعد انسان اس عالم میں چلا جاتا ہے جہاں اس کو اس کی دنیاوی زندگی کی جزا یا سزا ملتی ہے۔ قرآن حکیم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت اور جزا و سزا کا قیام ایک عقلی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر کائنات کا یہ پورا کارخانہ بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اندیکھے حقائق سے باخبر کرنے اور اپنے احکام کی تعمیل دینے کے لیے جتنے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمائے، عقیدہ آخرت کی تعلیم نہایت اہتمام کے ساتھ دی ہے، اور آخرت کے واقعات کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے۔ خود قرآن کریم کا کم و بیش 1/3 حصہ آخرت اور جزا اور سزا ہی کے بیان پر مشتمل ہے۔ قرآن و سنت اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں عقیدہ آخرت پر اس قدر اہمیت کے ساتھ اس لیے زور دیا گیا ہے کہ انسان کو انسان بنانے کے لیے جزا اور سزا پر پختہ یقین سے زیادہ مؤثر کوئی نہیں، جب تک انسان کے دل و دماغ میں یہ حقیقت پیوست نہ ہو کہ اسے اللہ کے سامنے اپنے ایک ایک قول و فعل کا جواب دینا ہے۔ اس وقت تک وہ اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بنا رہتا ہے، اور اس کو گناہوں، بری عادتوں اور فاسد اخلاق سے نجات نصیب نہیں ہوتی۔ اگر آخرت کی
جواب دہی انسان کے پیش نظر نہیں ہے، دنیا کا سخت سے سخت قانون بھی اسے جرائم اور بد اخلاقی کے ارتکاب سے نہیں روک سکتا، کیونکہ پولیس اور عدالت کا خوف زیادہ سے زیادہ دن کی روشنی، شہر کے ہنگاموں میں اسے جرم سے باز رکھ سکتا ہے، لیکن رات کی تاریکی اور جنگل کی تنہائی میں بھی انسان کے دل پر پہرا بٹھانے والی چیز اللہ کا خوف اور فکر آخرت کے سوا کچھ نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مختصر مدت میں جو حیرت انگیز انقلاب برپا فرمایا، اس کا ایک راز یہ تھا کہ آپ نے اپنی شب و روز کی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کے دل میں آخرت کا تصور اس وقت کے ساتھ جاگزی کر دیا تھا کہ صحابہ کرام آخرت کے حساب و کتاب کو ہر وقت اس طرح پیش رکھتے تھے جیسے وہ اسے کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ چنانچہ آخرت کی یہ فکر ان سے ایسے مشکل کام بآسانی کرا لیتی تھی جو سالہ سال کی تعلیم و تربیت کے بعد بھی انجام دینے مشکل ہوتے ہیں۔ مثلا ایک شراب نوشی کی عادت ہی لیجئے۔ آج دنیا کی بیشتر مہذب اقوام اس بات پر متفق ہیں اور عقلی اور عملی طور پر اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ شراب نوشی ایک بری عادت ہے جو انسان کی صحت کو بھی تباہ کرتی ہے اور اخلاق کو بھی۔ چنانچہ اس موضوع پر بڑے گراں قدر مقالے لکھے جاتے رہے ہیں اور بڑی فاضلانہ تحقیقات منظر عام پر آتی رہتی ہیں، لیکن آج کی مہذب دنیا جسے اپنی عقل و خرد اور سائنٹیفک ترقیات پر بڑا ناز ہے، اپنے تمام ناقابل تردید دلائل، مؤثر اعداد و شمار، نشر و اشاعت کے ترقی یافتہ ذرائع اور ذہن بدلنے کے جدید ترین وسائل استعمال کرنے کے باوجود شراب کے عادی افراد سے شراب چھڑانے میں قطعی ناکام ہو چکی ہے۔ آج کی مہذب دنیا تعلیم و تربیت اور اخلاق و ترغیب سے لے کر تعزیری قوانین تک مرتب کرنے کے باوجود شراب نوشی کے اعداد و شمار روز بروز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اس کے برعکس عرب کے اس معاشرے کا تصور کیجئے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تھا۔ زمانہ جاہلیت اور اسلام کے ابتدائی دور تک عربوں کا حال یہ تھا کہ گھر گھر میں شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی۔ اس سے عربوں کی والہانہ محبت کا یہ عالم تھا کہ عربی زبان میں شراب کے لیے کم و بیش 250 الفاظ ملتے ہیں، اور شراب نوشی ان کے نزدیک عیب تو کیا ہوتی، اسے سرمایہ فخر و ناز سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب قرآن کریم نے حرمت شراب کا اعلان فرمایا تو اس قوم نے یک لخت اپنے اس محبوب ترین مشروب کو اس طرح چھوڑ دیا کہ تاریخ میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حرمت شراب کی آیت نازل ہوئی تو ایک مجلس میں شراب کا دور چل رہا تھا۔ جب میں ان کو آیتیں سنائی تو بعض لوگوں کے ہونٹ کے ساتھ پیالہ لگا ہوا تھا اور چند گھونٹ منہ میں تھے۔ انہوں نے آیات سننے کے بعد یہ بھی گوارا نہ کیا کہ جو گھونٹ منہ میں تھے حلق سے اتار لیں، بلکہ کلی کر کے پیالہ بہا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں شراب کا ساقی بنا ہوا تھا، اچانک منادی کی آواز سنائی دی کہ شراب حرام کر دی گئی، تو پوری محفل نے شراب کو بہا دیا اور مٹکے توڑ ڈالے اور مدینہ کی گلیوں میں شراب کی نہریں بہنے لگی۔ عادات و اخلاق کی یہ حیرت انگیز کایا پلٹ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی محبت و خشیت اور اس کے جزا و سزا کے عقیدے کی بنا پر ہوئی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رگ و پے میں پیوست فرما دیا تھا۔ اسی عقیدے کا نتیجہ تھا کہ اول تو عہد رسالت میں جرائم کی شرح گھٹتے گھٹتے صفر تک پہنچ گئی،
اور اگر بشری تقاضے کی بنا پر کسی سے کوئی جرم سرزد بھی ہوا بھی تو اسے گرفتار کرنے کے لیے کسی پولیس کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اور اصرار کر کے اپنے اوپر سزا جاری کروائی، کیونکہ یہ حقیقت ان کے دل میں پیوست تھی کہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کہیں زیادہ آسان اور قابل برداشت ہے۔ آج بھی اگر کوئی چیز دنیا کو جرائم، بد اخلاقی، بد امنی اور دھوکہ فریب سے نجات دلا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا خوف، فکر آخرت اور جزا اور سزا کی تیاری کا دھیان ہے، لیکن اس کے لیے ان عقائد کا محض زبانی اقرار کافی نہیں، بلکہ ان کو ہر وقت مستحضر رکھنے کی ضرورت ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں آخرت کی جو تفصیلات بیان فرمائی گئی ہے انہیں بار بار پڑھا جاتا رہے، اور زندگی کے بے شمار مصروفیات میں سے کچھ وقت یہ سوچنے کے لیے نکالا جائے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ چنانچہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کی توفیق کامل عطا فرمائے، آمین۔ مضمون شیخ الاسلام۔